بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ اپنے دشمنوں کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں، دشمنوں نے آپ کو بہت زیادہ تنگ کیا ہوا ہے، لیکن بہت سے عاملوں کے پاس گئے، بہت زیادہ جد و جہد کی، ان دشمنوں سے آپ کو چھٹکارا نہیں ملا، تو آج کا عمل، آج کا وظیفہ، آج کی ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی اور نہ ہی کسی کو پیسے دینے پڑیں گے، کیونکہ یہ عمل، یہ وظیفہ اتنا طاقتور ہے کہ ایک دن میں ہی آپ کے دشمن کو اس کی اپنی ہی کسی مصیبت میں مبتلا کر دے گا۔ اس کی مکمل تفصیل جاننے کے لیے مولانا مفتی محمد بابر شہزاد صاحب کا یہ بیان ضرور سنیے اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے تاکہ آپ کو اس عمل کے پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سمجھ آ سکے۔ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ اللہ کی ذات عالی نے قرآن پاک میں بڑی وضاحت کے ساتھ مختلف جگہوں پر ارشاد فرمایا کہ جب حق آتا ہے باطل مٹ جاتا ہے، اور ہمیشہ حق غالب رہے گا اور باطل کو مٹنا ہی مٹنا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، اگر آپ حق پر ہیں اور آپ کو کوئی ناحق تنگ کر رہے ہیں اور وہ طاقت کے نشے میں ہے، پیسے کے بل بوتے پر، اپنی افرادی قوت کے بل بوتے پر، اپنی جسمانی طاقت کی وجہ سے یا اپنے تعلقات کو استعمال کرتے ہوئے آپ کو خام خواہ فضول میں تنگ کرتا ہے، پریشان کرتا ہے، راہ جاتے ہوئے آپ کے ساتھ وہ دشمنوں والا کام کرتا ہے، تو آپ پریشان نہ ہوں۔ آپ اللہ کی ذات عالی کے سامنے اس مسئلے کو رکھیں اور اس کو سپرد کر دیں۔ آپ کے پاس زور بازو بھی نہیں ہے، افرادی قوت بھی کم ہے، اور آپ کے پاس مال و دولت بھی نہیں ہے کہ جس کو استعمال کر کے آپ اپنے دشمنوں سے اپنا انتقام لے سکیں، تو آپ پریشان نہ ہوں۔ اس معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیں، اللہ کے حوالے کر دیں، پھر اللہ جانے تو وہ جانے۔ دو آوازیں جب اللہ کے پاس پہنچتی ہیں، اللہ کی ذات ان کا فیصلہ فوراً فرما دیتا ہے۔ ایک آواز، کسی مظلوم کی آواز جب اللہ کے عرش کو ہلا دیتی ہے تو اللہ کا پورا نظام ایک دم، ایک لحظے میں حرکت میں آ جاتا ہے۔ اور دوسرا، کسی بھی غریب، مفلس، لاچار، تنگ دست آدمی جب اللہ کی ذات عالی کو پکارتا ہے تو تب بھی اللہ کا سارا نظام حرکت میں آ جاتا ہے۔ اور آپ کے ساتھ کوئی بندہ خام خواہ کی دشمنی کر رہے، آپ کے بیوی بچوں کو، آپ کو تنگ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور آپ بدلہ نہیں لے سکتے، تو آپ قرآنی اعمال، روحانی اعمال کے ذریعے سے اپنے آپ کا حصار بھی کریں، اپنے آپ کو بچائیں بھی، اور وہ جو دشمنی آپ کے ساتھ کر رہا ہے، عمل کی برکت سے یہ ساری دشمنی اس کے اوپر واپس پلٹ جائے۔ تو آپ اس طرح قرآنی آیات سے، اللہ کے اسماء الحسنی سے اپنے آپ کو محفوظ بھی کریں اور اپنے دشمن سے انتقام بھی لیں۔ اب انتقام لینے کا سب سے بہترین طریقہ کار اور بہترین ذریعہ یہی ہے کہ جب آپ حق پر ہوں تب آپ ان اوراد و وظائف کو استعمال کریں۔ اگر آپ حق پر نہیں ہیں، خام خواہ فضول میں آپ کسی کو تنگ کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ ان کو استعمال نہ کریں، کیونکہ یہ جو قرآنی آیات ہوتے ہیں یا اللہ کے اسماء الحسنی ہوتے ہیں، ان کا اثر فوراً ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب بندہ یقین کامل سے، صدق نیت سے جب اس کو پڑھتا ہے تو اللہ کی ذات عالی اس کا اثر فوراً بندے پہ ظاہر فرماتے ہیں۔ تو اس لیے اگر آپ حق پر ہیں تو پھر آپ اپنے دشمن کو سبق سکھائیں، اپنے دشمن سے انتقام بھی لیں، پھر آپ قرآنی آیات استعمال کریں، بلکہ اللہ کی ذات عالی کے اسماء الحسنی سے اس کا انتقام لیں۔ آپ کو اجازت عام حاصل ہے ہماری طرف سے۔ اب دشمنی کیا ہوتی ہے کہ دشمن آج کل جو ہمارے زمانے میں چل رہا ہے، اللہ کی ذات عالی نے آپ کو کاروباری طور پر ترقی دے دی،
آپ کو مالی طور پر ترقی دے دی، آپ کو اچھے بچے مل گئے جو بیرون ملک جا کر انہوں نے بزنس شروع کر لیا، یا آپ کے پاس رزق کی فراوانی آ گئی، اب آپ کے اپنے ہی آپ سے حسد کرنا شروع ہو گئے، آپ کی ٹانگیں کھینچنا شروع ہو گئے، بات بات پر لڑائی جھگڑا، حتیٰ کہ قتل تک نوبت آ جاتی ہے کہ فائرنگ کر کے بندے کو مارنے تک نوبت آ جاتی ہے۔ یہ ساری صورتحال جب ہو رہی ہو، پھر آپ قرآن آیات کا سہارا لیں، اللہ کی ذات کے اسماء الحسنہ کا سہارا لیں انشاءاللہ العزیز۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہے۔ ہماری جتنی بھی ویڈیوز ہوتی ہیں ساری اسلامی ویڈیوز ہوتی ہیں، ہم صدقہ جاریہ کی نیت سے آپ حضرات سے ویڈیو شیئر کرتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی کوئی ایسا کام کریں جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اب وہ کام کیا ہے کہ آپ کمنٹ باکس میں جائیں، وہاں پہ جا کے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور پھر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کے لیے درود و سلام کا تحفہ لکھیں۔ جب آپ یہ کام کر جائیں گے، آپ کا لکھا ہوا کوئی اور عزیز پڑھے گا، آپ کو بھی اجر ملے گا، آپ کی برکت سے انشاءاللہ اس کو بھی اجر ملے گا۔ لہٰذا آپ یہ کام ضرور کیجئے۔ اب آتے ہیں وظیفہ کے طریقہ کار کی طرف۔ وظیفہ ہے اپنے دشمن سے انتقام لینے کا اور اپنے دشمن سے حفاظت میں رہنے کا۔ آپ نے عمل شروع کرنے سے پہلے اپنے دشمن کا تصور کرنا ہے اپنے دل دماغ میں، کہ جو بھی شخص آپ کا دشمن ہے جو آپ کو تنگ کر رہا ہے اس کا آپ نے تصور کرنا ہے۔ تصور کر لینے کے بعد صرف اور صرف کہ ایک دن کا عمل ہے، صرف ایک ہی دن کا عمل ہے، ایک دن کے عمل سے میرے اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے دشمن کو آپ سبق سکھا دیں گے، اپنے دشمن کو آپ سبق سکھا دیں گے۔ ایسا پاورفل عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں، ایک دن کا عمل، اور کسی بھی وقت آپ یہ کر سکتے ہیں، کسی بھی وقت آپ یہ عمل کریں۔ اب عمل کا طریقہ کار کیا ہے کہ آپ نے ایک سفید کاغذ لینا ہے، سفید کاغذ لے کر اس کے اوپر اپنے دشمنوں کا نام لکھ لینا ہے۔ ایک دشمن ہے، دو دشمن ہے، تین دشمن ہے، چار ہیں، جتنے بھی ہیں ان کے آپ نے نام لکھ لینے۔ نام لکھ لینے کے بعد ان کو آپ نے اپنے سامنے رکھ لینا ہے۔ سامنے رکھنے کے بعد صرف اور صرف آپ نے 11 مرتبہ سورہ فیل پڑھنی۔ سورہ فیل پڑھنے کے بعد 41 مرتبہ اللہ کے دو نام یا جبار یا قہار، یا جبار یا قہار، ان دونوں کو اکٹھا ملا کر ایک شمار کرنا ہے۔ یا جبار یا قہار 1، یا جبار یا قہار 2، یا جبار یا قہار 3۔ اس ترتیب کے مطابق آپ نے پڑھ کر وہ جو آپ نے نام لکھے ہیں پرچی کے اوپر، ان کے اوپر آپ نے دم کر دینا ہے۔ اب یہ تو تھا ان دشمنوں کے لیے جن کا آپ کو پتہ ہے کہ بھئی ہمارا فلاں فلاں دشمن ہے، ان کا آپ نے یہ حل کرنا ہے، اور جن کا نہیں پتہ ان کا بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ان کا حل کیسے کرنا ہے، ان کا علاج کیسے کیا جائے، ان کا بندوبست کیسے کرنا ہے۔ تو پہلے آپ یہ سماعت فرما لیں، آپ نے دم کر دیا، دم کرنے کے بعد اس کو فولڈ کر لینا ہے، یہ تعویذ بنا لینا ہے۔ تعویذ بنانے کے بعد آپ نے کسی بھی وزنی پتھر کے نیچے جا کر رکھ دینا ہے۔ بعض اوقات آپ ایسی جگہ پہ رہتے ہیں جہاں پر وزنی پتھر آپ کو نہیں ملتا، شہروں میں آپ لوگ رہتے ہیں، تو اسی پرچی کو گھر میں ہی کسی وزنی چیز کے نیچے آپ نے رکھ دینا ہے۔ کوئی بھی چیز ہو وزنی، اس کے نیچے آپ نے رکھ دینا ہے۔ یہ صرف ایسا پاورفل طاقت والا عمل ہے کہ 24 گھنٹوں میں انشاءاللہ اس کا اثر ظاہر ہوگا۔ آپ نے جو نیت کی ہوگی عمل کے دوران انشاءاللہ ویسے ہو جائے گا۔ مگر میں پھر آپ کو کہتا ہوں کہ یہ ناحق استعمال نہ کرنا، ناجائز اس کو استعمال نہ کرنا، ہمیشہ حق کے لیے اور جائز کام کے لیے استعمال کرنا، اس کا آپ کو بہت فائدہ ہے۔ اب آتے ہیں اس طرف کہ جن حضرات کا آپ کو نہیں پتہ، آپ کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ خام خواہ کی شرارتیں کر رہے ہیں، شیطانیاں کر رہے ہیں، ان سے کیسے بچنا ہے۔ اب اسی ترتیب کے مطابق جو ہم نے آپ کو بتائی ہے، عمل کرنے کے بعد اللہ کی ذات عالی سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے جتنے بھی غائبانہ دشمن ہیں ان کی شرارتوں سے اس عمل کی برکت سے ہمیں محفوظ فرما دیں۔ جن حضرات کا آپ کو پتہ ہے ان کے لیے آپ
وہ جو کاغذ کے اوپر لکھا ہے کسی وزنی چیز کے نیچے آپ ان کو رکھ دیں. اور اگر جن دشمنوں کا نہیں پتہ، غیبی دشمن ہیں آپ کے، ان کے لیے آپ اللہ کی ذات عالی سے کہیں کہ یا اللہ ہمارے جتنے بھی غائبانہ دشمن ہیں ان سے ہمیں محفوظ فرما، ان کی شرارتوں سے ہم تیری پناہ میں آتے ہیں. ایک دن کا عمل انشاءاللہ آپ کو 1000 عملوں سے بے نیاز کر دے گا. جی تو میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، صرف ایک دن کا عمل سورۃ فیل اور اللہ تعالیٰ کے 2 ناموں کا، جس طریقہ کار سے مفتی صاحب نے آپ کو بتلایا اس طریقہ کار سے اس عمل کو پڑھیں اور جائز مقصد کے لیے پڑھیں، حق پر رہتے ہوئے پڑھیں. انشاءاللہ آپ کو اس عمل کے پڑھنے کا ضرور فائدہ ہوگا. ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ. اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے.